السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ اور ہم آ گئے ہیں باجوڑ کے تیسری قسط کے ساتھ۔ اس سے پہلے دو قسطوں میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ محل وقوع کیا ہے باجوڑ کا، اس کی تاریخ کیا ہے، آبادی اور قبائل کون کون سے ہیں، ان کا ذریعہ معاش یہاں پہ کیا ہے، باجوڑ کا منشیات سے، غیر قانونی اسلحہ سے اور دہشت گردی سے کیا تعلق ہے، اور اسی طرح افغانستان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، افغان جنگوں کے اس کے اوپر کیا اثرات ہوئے، اور طالبان کے اس کے اوپر کیا اثرات ہیں۔ اسی طرح 2001 سے بعد جب امریکہ آیا تو امریکہ نے اس کے اوپر اپنے کیا اثرات چھوڑے۔ آئیے ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ طالبان جب دوبارہ ظہور میں آتے ہیں تو 2021 میں، اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ ان کے آنے کے بعد اس علاقے میں زیادہ دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے یعنی کہ فتنۃ الخوارج جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اسی حوالے سے ہم تھوڑے سے آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ فتنۃ الخوارج جو ٹی ٹی پی کا اثر ہے، یہ 2007 میں قائم ہوئی۔ باجوڑ میں یہ ایک اہم دہشت گرد گروپ ہے۔ اس کا مقصد پاکستانی حکومت کے خلاف مزاحمت اور خود ساختہ شرعی قانون کا نفاذ ہے، ایسی شریعت جس کا انہیں خود بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، جب کچھ جنگجوؤں کو پکڑا گیا اور ان سے اسلام کے متعلق پوچھا گیا تو انہیں کلمہ تک صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا تھا۔ کس قسم کی یہ شریعت لانا چاہتے ہیں یہ تو پھر یہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جس شریعت کا یہ ذکر کرتے ہیں اس شریعت کا دین اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ فتنۃ الخوارج نے متعدد خودکش حملوں اور دہشت گردی کی کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کی، جن میں 2009 کا پشاور بم دھماکہ بھی شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی موجودگی نے اس علاقے میں مقامی آبادی کو بہت نقصان پہنچایا اور خوفزدہ کیا اور نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ دہشت گردی کے اگر ہم جڑوں کو دیکھیں، باجوڑ میں دہشت گردی کی جڑیں متعدد عوامل سے جڑی ہوئی ہیں، جن میں اس کی جغرافیائی محل وقوع ہونا، سرحدی علاقہ ہونا اسے دہشت گردوں کے لیے پناہ گاہ بناتا ہے۔ پھر اس کا قبائلی ڈھانچے میں کیونکہ حکومت کی ریٹ ڈھیلی ڈھالی سی ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی۔ پھر افغانستان کی وجہ سے، پہلے وہاں پہ سوویت جنگ سٹارٹ ہوئی، پھر وہاں پہ طالبان آ گئے، پھر وہاں پہ امریکہ آ گیا، پھر دوبارہ طالبان آ گئے۔ اس حوالے سے جو بار بار وہاں پہ پرابلم رہی افغانستان میں، اس نے بھی اس علاقے کو بہت نقصان پہنچایا، اور امریکی مداخلت نے آخر میں آ کر دہشت گردی کی جڑوں کو بہت مضبوط کیا۔ پھر معاشی پسماندگی، بے روزگاری، غربت اور کم علمی، یہ تمام چیزیں مل کر دہشت گردی کو اس علاقے میں پنپنے کا موقع دے رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ باجوڑ میں جو فوجی آپریشنز ہوئے یہ کب کب ہوئے۔ سب سے پہلے تو 2008 میں آپریشن المیزان ہوا۔ اس میں عسکریت دہشت گردوں کے خلاف ابتدائی کارروائیاں کی گئی۔ پھر 2009 میں آپریشن شیر دل ہوا، یہاں پہ فتنۃ الخوارج کے کنٹرول کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر 2014 اور 2015 میں آپریشن ضرب عزم، اس میں ان کی جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں تھیں ان کو تباہ کیا گیا۔ 2017 سے 2024 اور تقریباً 2025 کے شروع تک آپریشن رد الفساد یہاں پہ جاری رہا۔ یہ چنے ہوئے علاقوں کو یہاں پہ یعنی کہ انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر جو اطلاعات ملتی تھی اس کی بیس پہ یہ سارے آپریشن کیے گئے، اور دہشت گردی کے خلاف یہاں پہ کارروائیاں جاری رہیں۔ پھر 2025 جولائی میں آپریشن سر بکف سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ لوئی مامون تحصیل میں عسکریت اپنا جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی جاری ہے، اور کافی بڑے لیول پہ یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ رزلٹ اس کے ایک دو دنوں میں انشاءاللہ سامنے آ جائے گی۔ آپریشن کے نتائج کی اگر ہم بات کریں، 2008 اور 2009 کے اگر ہم آپریشن کی پہلے بات کر لیتے ہیں، آپریشن المیزان اور شیر دل نے عسکریت پسندوں کی تعداد تو کم کی، لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ یہاں اس علاقوں سے نقل مکانی بڑھتی، تقریباً 3 لاکھ کے قریب افراد جو ہے وہ نقل مکانی میں مجبور ہوئے۔ 2014 اور 15 میں اگر ہم دیکھیں تو آپریشن ضرب عزم نے کئی پناہ گاہوں کو تباہ کیا، لیکن مقامی آبادی کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح 2017 سے لے کے 2024 تک یہ جو رد الفساد پہلے رہا ضرب عزم، اور پھر یہ رد الفساد جو سامنے رہا، تو اس میں سیکورٹی کی صورتحال بہتر تو ہوئی پہلے کی نسبت، لیکن دہشت گرد اب بھی سرگرم عمل ہے۔ آج جو موجودہ آپریشن ہے 2025 میں، جولائی 2025 میں جو سٹارٹ کیا گیا، خصوصاً 29 جولائی کو، جس کا نام آپریشن سربکف ہے، تو اب اس حوالے سے جو اس پورے علاقے میں
سویپنگ جو ہے وہ ایک کام کیا، اپنا ایکشن کیا جا رہا ہے، اور 3 دن کا کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے مامنزئی کا جو علاقہ ہے یہاں پہ، تاکہ عام جو لوگ ہیں، جو امن پسند لوگ ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیا یہ جو ہم نے جو آپریشن کی، یا جو اب ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ باجوڑ میں امن لے کے آئیں گے؟ اصل میں فوجی آپریشن نے سیکورٹی کی صورتحال کو کچھ بہتر تو کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مستقل امن کے لیے کچھ اقدامات ہمیں آپریشن کے علاوہ بھی اٹھانے پڑیں گے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز کی صلاحیت کو ہم بہتر کریں، خصوصاً پولیس جو ہے وہ ہماری بہتر ہونا چاہیے۔ پولیس CTD کا جو محکمہ ہے، اس کی جو ہے فعالیت اسے بہتر کی جائے۔ اگر پولیس اور CTD کا محکمہ KPK میں اچھا کام کرے تو فوج کو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ پھر افغانستان کا تعاون جو ہے وہ اس حوالے سے بہت ضروری ہے۔ افغانستان کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر اس علاقے میں امن نہیں ہوگا تو خوشحالی نہ ان کے علاقے میں آئے گی، نہ ہمارے علاقے میں آئے گی۔ جب تک طالبان افغانستان میں بیٹھ کے فتنۃ الخوارج کے سر سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس علاقے میں امن قائم نہیں ہوگا۔ مقامی حمایت کے حوالے سے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ قبائلی رہنماؤں اور آبادی کا تعاون امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری اگلی جو قسط ہے اس میں ہم اس چیز کو ختم کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔